السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں ایک بہت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، آج کل ہمارے معاشرے میں بے قراری اور بے چینی شدت سے پائی جاتی ہے۔ ہم سب مسلمان کسی نہ کسی ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں۔ ہمارا روز و شب پریشانیوں میں اور رنج و آلام میں اور مصیبتوں میں گزرتا ہے۔ کوئی بھی کسی قسم کی خبر ہمیں پہنچائے تو اس میں مایوسی کا عنصر بہت نمایاں ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آج ہم سب مل کر اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ سے یہ عہد کریں گے کہ آج کے بعد ہم اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ دوستوں، وہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العزت سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ ہمارے دل سے دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیاوی پریشانیوں نے اور مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی پہچان بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہم سب ان فرامین کو سن کے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر ہم ان فرامین پر منعن عمل کریں تو اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دے گا۔ تو اللہ کا تعارف سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ خود اپنا تعارف کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے جانوروں کے بالوں سے تمہیں برتنے کی چیزیں بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے شہد کی مکھی کو یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے گھروں میں جو چھتریاں ہیں وہاں پر اپنا گھر بناؤ، پھلوں کا رس چوسو، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے کہ جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو نسبی یعنی ماں باپ اور سسرالی رشتے عطا کیے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے قبائل بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کے فرامین کو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اپنی گنتی میں نہیں لا سکتے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے سمندر بنایا، میں نے تمہارے سمندر سے تازہ گوشت نکالا، میں نے تمہارے لیے زیورات پیدا کیے جس کو تم پہنتے ہو۔ تو اب اللہ فرمانے لگے ہیں آگے، اتنا سب کچھ، اتنی ساری نعمتیں بیان کر کے اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی نہ پیدا کر سکے اور خود پیدا کیا جائے؟ تو ہمارے معاشرے میں شرک عام نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے در سے نعوذ باللہ من ذالک رسپانس تھوڑی دیر سے ملے تو ہم فوراً اللہ کے در کو چھوڑ کر دنیاوی درہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے شروع میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے نعمتیں گنوائی ہیں کہ دیکھ انسان میں نے تیرے لیے کیا کیا دنیا میں بنایا ہے۔
تو نظر اٹھا کر دنیا کو دیکھتا جا، جتنی نعمتیں تجھے نظر آئیں گی یہ سب تیرے لیے ہیں۔ تو پھر اللہ ملے گا کیسے ہمیں؟ سوال یہ ہے کہ ہماری پریشانیوں کا حل اللہ کے در سے کیسے ہوگا؟ ہونا تو ادھر سے ہی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم جب دعا کریں، اللہ سے التجا کریں، اللہ سے راز و نیاز کریں، اپنی پریشانیوں کا انبار اللہ کے سامنے رکھیں، تو ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اس بات کا غالب گمان دل میں رکھ کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میں نے وہاں بات کر دی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اللہ میرا کام لازمی کر دے گا۔ ہمارا سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب میں مسجد گیا تھا، میں نماز پڑھنے گیا تھا، میں نے وہاں پر رو رو کی دعا کی، میں نے سب کچھ کر لیا، میں نے اللہ کے نام کی نیاز بھی بانٹ دی، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، لیکن صاحب میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور میں جیسے ہی دربار پہ گیا، میں کسی کے بزرگ کے آستانے پہ گیا، اس نے مجھے فلاں عمل بتایا، میں نے کیا، رات کو کیا، صبح میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ شرک کی کس طرح کی دلائل انسان دیتا پھرتا ہے کہ مجھے اللہ کے در کو چھوڑ کر دنیا میں کامیابی مل گئی۔ نہیں، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز کا ایک حصہ دلوا کر ان کا مال لے لیا کروں گا۔ تو ہماری ضرورتیں پوری ہونا، یہ بظاہر ہم شیطان کے حوالے کر رہے ہیں اپنا مال۔ اللہ سے دور کرنے کا وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا جانی دشمن ہے۔ اس نے ہمارے دل میں وسوسے ڈالنے ہیں، اس نے ہمیں پریشان کرنا ہے، اس نے ہمیں مایوس کرنا ہے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو اس کے در پر کھڑے رہیں۔ کس طرح کھڑے رہیں؟ کہ جیسے عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، گھر سے چلے تو لوگوں نے بچہ چھین لیا، تھوڑا آگے گئے تو رشتہ داروں نے بیوی کو ان کو کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تھوڑا سا اور آگے گئے تو کہا یہ جو کمائی تم نے کمائی ہے یہ تم نے ہمارے ساتھ رہ کے کمائی ہے، یہ بھی ہمارے حوالے کرو۔ اور آگے گئے تو ان سے کہا گیا کہ یہ گھوڑا بھی ہمارے حوالے کرو۔ اور آگے گئے تو کہا یہ جو تم نے سوٹ پہنا ہوا ہے یہ بھی تم نے یہاں پر کمایا تھا، یہاں پر بنایا تھا، یہ بھی ہمارے حوالے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ لیجئے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ بتلانے لگا ہے کہ میرے صحابہ کا ایمان کس طرح کا تھا۔ سب کچھ لٹ گیا ہے، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، سب کچھ لٹ گیا، جسم پر صرف ایک تہبند ہے۔ اللہ اکبر، بیوی بھی لے لی، بچہ بھی لے لیا، گھر بار بھی لے لیا، دولت بھی لے لی، سواری بھی لے لی، کچھ نہیں چھوڑا، لیکن دل میں کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے، دل میں کیا ہے؟ اللہ پر یقین ہے۔ وہاں صحابہ بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کر یہ گلہ کر سکتے تھے، حالانکہ وہ گلہ سے شکوہ شکایت سے پاک ہیں، لیکن ایک دنیاوی مثال ہے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ تو ہماری سن ہی نہیں رہا، ہم سب کچھ لٹا کر آ گئے ہیں اور ہمارا کام بن کے ہی نہیں دے رہا۔ نہیں، انہوں نے ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ تو دل سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مشکلیں حل نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھیے اللہ ان کی مشکلیں کیسے حل کرنے لگا ہے۔ یقین ہے نا، پختہ ایمان ہے نا۔ تو صحابہ عبد الرحمن بن عوف باقی دیگر ساتھی بھی مدینے پہنچتے ہیں، آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے دروازے سے عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیا لے کے آئے، کچھ لائے ہو یا سب کچھ چھوڑ آئے ہو؟ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سب کچھ لٹا کر آ گیا ہوں، لیکن ایمان میں نے بچا لیا ہے، میں نے اپنے اللہ پر جو میرا بھروسہ تھا اس کو میں نے ٹوٹنے نہیں دیا، جو اللہ پر میرا مان تھا میں نے اس کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے عبد الرحمن بن عوف کو ایسی دولت دی کہ ان کا ایک اونٹ تجارت کے قافلے کا مکے میں ہوتا تھا، دوسرا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا۔
یہ کس بات کا صلہ ملا ہے؟ جنت تو ملنی ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہم دنیاوی مسائل کو روتے ہیں نا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, ہمارا کرایہ تاریخ سے پہلے ہمیں ملا نہیں, میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو میں ذرا بازار پہ جا کر نیاز چڑھا دوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہمارا اللہ جو ساتوں زمینوں کا, ساتوں آسمانوں کا, جنات کا, فرشتوں کا, کل کائنات کا رب ہے, کیا وہ مجھ 5 فٹ کے انسان کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ کیا میرے اس وجود پر آنے والی بیماری کو وہ شفا میں بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ کیا اگر وہ میرے اوپر کسی قسم کی پریشانی آ گئی ہے, مالی طور پر یا اور بھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوں, تو کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ اپنے بندے کی تڑپ کو, اپنے بندے کی آرزو کو, اپنے بندے کے بلبلانے کو, بلکنے کو سنتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الہ مع اللہ, کہ جب مضطرب پریشان حال شخص اللہ کو پکارتا ہے, اللہ آگے سوال کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کون ہے اس کی التجا کو سننے والا اور اس کے مسائل کو حل کرنے والا, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ کو مانتے تو ہیں, صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے آتے ہیں, اس کے سامنے سجدہ اپنا سر کو سجدے میں رکھتے ہیں, لیکن ہمیں وہ سجدہ نصیب نہیں ہو رہا, ہمیں وہ ذکر نصیب نہیں ہو رہا, ہمیں وہ دعا نصیب نہیں ہو رہی, ہمیں وہ التجا نصیب نہیں ہو رہی کہ ایک بار زبان سے نکلے اور اگلے ہی لمحے ہمارا کام ہو جائے. تو دوستوں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. انشاءاللہ اس موضوع کو کس توار میں آگے لے کے چلوں گا, تو جو بقیہ پوائنٹ ہیں, جو بقیہ گفتگو ہے, انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے انتظار کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.